السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے میں مطالعہ کیسے کروں، یہ ہم اس سے پہلے 5 پارٹ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، بہت ہی معاون ہیں مطالعے کے لیے۔ کوئی بھی آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی اہم باتیں 5 پارٹوں میں ہم نے بیان کیا۔ آج کے اس پارٹ میں ایک اور اہم بات ہم بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کتابیں پڑھ کر بیزارگی محسوس کریں تو طبیعت کو تر و تازہ کرنے کے لیے آپ پھر پڑھنا شروع کریں۔ دوبارہ سنیں، جب کتابیں آپ پڑھ کر بیزارگی محسوس کرنے لگیں تو طبیعت کو بحال کرنے کے لیے آپ دوبارہ مطالعہ کرنا شروع کریں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی مطالعہ کر کے بیزار ہو گیا پھر مطالعہ کر کے طبیعت کو بحال کرے؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسی کتاب پڑھ رہا ہے جس میں دقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں غور و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ترکیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے فقہ کی کتابیں ہیں، اصول کی کتابیں ہیں، نحو کی کتابیں ہیں، صرف کی کتابیں ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، تو ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ترکیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی کتابوں کو پڑھتے ہوئے آپ ملال محسوس کریں یا تھکاوٹ محسوس کریں تو فوراً آپ کیا کریں گے؟ ان کتابوں کو بند کر دیں گے اور ادب کی کتابوں کو کھول لیں گے، ادب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے، سوانح حیات تراجم کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت بھی تر و تازہ رہے گی، اور آپ کی طبیعت بھی جو مطالعے سے آپ بیزارگی محسوس کر رہے تھے، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ خود بخود اپنی طبیعت کو بحال پائیں گے، اور دوبارہ جو آپ پہلے کتابیں پڑھ رہے تھے، اصول کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تو آپ پڑھنے میں ایک اور نئی جدت محسوس کریں گے اور آپ بآسانی پڑھنے کے لیے تیار رہیں گے۔ مطالعے سے بیزارگی محسوس کرنے کے بعد طبیعت کو بحال کرنے کے لیے جن کتابوں کا تذکرہ ہم نے کیا، جن فنون کا تذکرہ ہم نے کیا، یعنی ادب، تاریخ، تراجم کی کتابیں، تو ان کے علاوہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے مثلا وہ کتابیں ہیں جن کتابوں میں احادیث موضوعہ جمع کیا گیا، یہ بھی آپ کی طبیعت کو بحال کریں گی۔ کیسے؟ ان کتابوں میں جن میں احادیث موضوعہ جمع کیا گیا، ایسی عجیب اور غریب حدیثیں ملیں گی آپ کو جس کو دیکھ کر آپ کو خود تعجب ہوگا۔ تو ایسی کتابوں کو پڑھنے سے دو فائدے ہو جائیں گے، ایک آپ کو احادیث موضوعہ معلوم بھی ہو گئے، اور آپ عجیب و غریب حدیثوں کو دیکھنے کے بعد آپ کی طبیعت بھی بحال ہو جائے گی۔ یہ دو فائدے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح القاب کی جو کتابیں ہیں وہ بھی آپ اسی قبیل سے شامل کر سکتے ہیں، تصحیفات کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی آپ اسی قبیل سے شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی مطالعے سے بیزار ہو جائے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طرح مطالعے سے بیزار محسوس کرنے والی طبیعت کو مطالعے ہی سے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن حسن الشیبانی کے متعلق آتا ہے کہ وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے اور پانی کے ذریعے سے اپنی نیند کو دور کرتے تھے اور پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ نیند حرارت کے بنا پر ہے۔ ان کے پاس کئی دفاتر رکھے ہوئے ہوتے تھے،
ایک کو پڑھتے پڑھتے بیزارگی محسوس کرتے تو اس کو بند کرتے تھے, دوسرا دفتر نکال کر وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ علم ایک وزنی چیز ہے, میں جب ایک دفتر میں دیکھنا شروع کرتا ہوں, جب وزن بڑھ جاتا ہے تو دوسرے دفتر کو میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. اس طرح میں کتابوں کو پڑھتے ہوئے, دفاتر کو پڑھتے ہوئے اپنے علم کو برابر رکھتا ہوں. قاضی احمد بن عمر جو مزجد کے نام سے مشہور ہیں, ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ مطالعہ سے بیزار ہو جاتے تھے تو مقامات حریری منگوا لیتے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے مقامات حریری کا نام جو رکھا تھا طبق الحلوہ, یعنی آپ سمجھے مٹھائی کی پلیٹ, نام اس کتاب کا نام جو ہے آپ نے رکھا تھا کہ بیزارگی جب بھی محسوس کریں فوراً مقامات حریری منگا لیتے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے, طبیعت بحال ہو جاتی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ تفسیر و حدیث پر بہت دیر رہنے کے بعد آپ کہتے کہ احمذو کا مرادی معنی یہ ہے کہ تھوڑا اشعار وغیرہ بھی لاؤ تاکہ طبیعت تازہ ہو. امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ذرا تمہارے اشعار بھی لاؤ کہ طبیعت کو بحال کیا کریں. ام ذرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے اس کی شرح میں قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے گزرے ہوئے اقوام کے متعلق بات کرنے کا جواز ملتا ہے, اخبار و حکایات اور طرف کو ذکر کرنے کا جواز ملتا ہے تاکہ نفس کو تسلی ملے. خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی شمائل میں باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمر یہ باب ہی باندھ دیے ہیں. امام رصافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَشْتَغَلْتَ بِالْجِدِّ سَاعَاتٍ فَحَازِلْ سُوَيْعَةً وَاسْتَجِمَّ, کہ تم جب سنجیدگی میں گھنٹوں گزار دو تو کچھ دیر کے لیے مزاح بھی کر لو اور تفریح بھی کر لیا کرو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جاہز نے جو کتاب الحیوان کے نام سے کتاب لکھا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ کتاب خشک کتاب ہے, کوئی بھی آدمی زیادہ دیر تک, لمبے سمے تک اس کو پڑھ نہیں پائے گا. اسی لیے انہوں نے کیا کیا, ایک فصل ہی الگ باندھ دیا جس میں اخبار, طرائف, لطیفے, اشعار, ان تمام چیزوں کو جمع کر کے رکھ دیا تاکہ آدمی ان کو پڑھتا رہے, طبیعت بحال ہوتی رہے گی اور پھر مطالعہ بھی کرتا رہے گا. امام زمخشری رحمہ اللہ جو کشاف تفسیر لکھے ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ربیع الابرار کتاب بھی انہوں نے لکھا ہے اور یہ ادب کی بہترین کتاب ہے, اور مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اسی لیے لکھا کہ تاکہ آدمی اس کتاب کے ذریعے سے کشاف کو پڑھ سکے. یعنی کشاف تفسیر ہے, پڑھتے پڑھتے اگر طبیعت بیزارگی محسوس کرنے لگے فوراً ربیع الابرار پڑھے گا جس میں ادبی قصے وغیرہ موجود ہیں, طبیعت بحال ہوگی, پھر کشاف پڑھنا شروع کرے گا. یہ بھی یاد رہے کہ ہر زمانے میں طبیعت کو بحال کرنے کے لیے الگ الگ فنون کی کتابیں رہی ہیں. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں فارغ اوقات میں علم فرائض اور حساب کو پڑھا کرتے تھے, یعنی خالی اوقات میں علم فرائض کو وہ لوگ پڑھا کرتے تھے, حساب کو پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ الجبرا اور مقابلہ پڑھا کرتے تھے, بعض لوگ ہندسہ پڑھا کرتے تھے. اس طرح اب آج کل کے زمانے میں یہ بھی طبیعت کو بیزارگی دلانے والی کتابیں ہیں ہمارے ماحول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. اور ابن فرحون الیعمری المالکی فرماتے ہیں کہ فقہی پہیلیوں سے میں تفریح حاصل کیا کرتا تھا. تو اس طرح ان پہیلیوں کو فقہا کی زبان میں الغاز کہا جاتا ہے, اہل فرائض کے زبان میں معمیات کہا جاتا ہے, اور نحو میں معمہ کا نام دیتے ہیں اور لغویین الحاجی کا نام دیتے ہیں. تو غرض جیسا بھی ہو
زمانے کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، جس کتاب سے بھی آپ کی طبیعت بحال ہو ایسی کتابوں کو ساتھ رکھیں، اور جو آپ کی کتابیں ہیں فقہ پر، حدیث پر، تفسیر پر، اصول پر، نحو پر، صرف پر، ایسی کتابوں کو پڑھتے ہوئے آپ بیزارگی اگر محسوس کر رہے ہیں تو فوراً آپ کیا کریں، ان کتابوں کو یعنی ادب کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، تراجم کی کتابیں، اشعار، اخبار، لطیفے، ایسی کتابوں کو پڑھ کر اپنی طبیعت کو بحال کریں۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہترین مطالعہ کرنے والا بنائے، اور دین کی خدمت کرنے کے لیے جس طرح بڑے ائمہ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔